یہ طاہرہ شیخ کا دوسرا سوال ہے اور یہ آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ آپ باندی سے نکاح کرے بنا بھی اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں سنا تھا کہ باندی پر تمہارا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اولاد جو ہے نا وہ باندی سے تھی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا سمجھا دیجیے۔ وعلیکم دیکھیے گا، باندھی سے نکاح کرنا جائز ہے اور باندھی سے بغیر نکاح کے صحبت کرنا، جماع کرنا، ہم بستری کرنا اسلام میں درست رکھا گیا ہے۔ اس کا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی مائیں ہیں۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا باندیوں سے بغیر نکاح کے صحبت مصری کرنا جائز؟ کیسے؟ عقل اور دل و دماغ کو بالکل تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا ایک جواب یہ ہے، بحیثیت مسلمان یہ بھئی جائز ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار دیا، لہذا جائز ہے۔ جس طریقے سے میاں بیوی نکاح کے ذریعے سے اور نکاح کے بعد صحبت ان کا کرنا جائز اور درست ہے، اسی طریقے سے اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ باندیوں سے بغیر نکاح کے صحبت کرنا درست ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ غلام اور باندیوں کا جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کو اسلام نے ختم کیا ہے، اسلام ہی نے اس کو ختم کیا ہے، ورنہ تو یہ اسلام پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ جو ہے انسان کو غلام بنایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامیت کے سلسلے کو ایک دم سے ختم نہیں فرمایا، آہستہ آہستہ ختم فرمایا، اور یہ اسلام ہی کی دین ہے کہ اسلام نے غلامیت کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کیا ہے، کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائیں، وہ اللہ کی عدالت کے مجرم ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کے خلاف مقدمے میں خود اللہ تبارک و تعالی مدعی بنیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا، وعدہ کیا، قسم کھائی اور پھر عہد شکنی کو توڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ مقدمہ لڑے گا۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا مگر اس کو مزدوری نہیں دی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف اپنی عدالت میں خود کیس لڑے گا۔ اب بتائیے کیا حال ہوگا؟ وہ بچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا یہ باندیوں سے نکاح کرنا، بغیر نکاح کے وہ سب کرنا جو نکاح کے بعد بیوی سے جائز ہوتا ہے، وہ جائز ہے، اسلام نے جائز بنایا ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے یہ سسٹم ہوتا آ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام نے ختم کیا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ آج کے دور میں کوئی نوکرانی باندھی نہیں، جو خدمت گار ہیں، گھر میں کوارٹر سروینٹ ہیں، ہاؤس سروینٹ ہیں، وہ سب وہ باندھی نہیں ہیں، وہ نوکر نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، ان پر وہ احکام لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ اب غلامیت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو بیچ نہیں سکتا، غلام نہیں بنا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ جو آج کے دور میں جو سروینٹ ہے، ہاؤس سروینٹ ہے، اسی طریقے سے ملازمہ ہیں اور خادمہ ہیں، گھر میں کام کاج کرنے والی ہیں، برتن دھونے والی ہیں، یہ وہ ہیں مزدور کہلائیں گے۔ ہم نے ان کی ٹائمنگ کو اتنے پیسوں میں خریدا ہوتا، ان کی ذات کو نہیں خریدا ہوتا۔ ہمارے یہ مزدور پہ، ہمارے گھر پہ جو بھی مزدور کام کر رہا ہے،
وہ ہمارا نوکر نہیں، ہم اس کی ذات کے مالک نہیں، بلکہ ہم اس کے وقت کے مالک ہو گئے کہ اس وقت میں اس کو ہمارا یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے انجام دینے کے بعد ہمیں اس کو اتنی اجرت اور اتنی مزدوری دینا ہے۔ تو اب جو موجودہ دور میں جو باندیاں ہیں یا گھر میں کام کرنے والی ہیں، ان سے اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ ان سے بغیر نکاح کے ہو جائے گا، تو یہ جو ہے ناسمجھی کی بات ہے اور حرام و زناکاری ہوگی۔ یہ تو ہے کہ شریعت نہیں ہے، کیونکہ اب غلامیت کا دور ختم ہو چکا ہے، لہذا اور موجودہ دور میں کوئی غلام نہیں ہے۔ جو نوکرا وغیرہ ہیں وہ بھی مزدور ہوتے ہیں، وہ نوکر نہیں کہلائیں گے۔